الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ سورۃ الذاریات کی یہ آخری آیات ہے، اور سورۃ الذاریات کے مضمون آپ شروع سے سماعت فرماتے آ رہے ہیں، جس میں توحید کا ذکر تھا، قیامت کے وقوع کا بیان تھا، اور سابقہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان ہوئے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی قدرت کا بیان ہوا، جس میں آسمان، زمین اور ہر چیز کی پیدائش جو اللہ نے دو قسم پہ رکھی ہے اس کا بیان تھا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہونے کے بعد یہاں سے انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو، مجھے اور سارے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا اللہ کو ہماری ضرورت تھی؟ ایسی بات ہرگز نہیں، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں جو پیدا کیا، ان آیات میں اس مقصد کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیوں کیا اور جنات کو پیدا کیوں کیا۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ آپ سن لیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے جن اور انسانوں کو، یعنی جنات اور انسانوں کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق رسانی کی درخواست نہیں کرتا، یعنی میں ان سے رزق نہیں چاہتا کہ وہ میری مخلوق کو رزق پہنچائیں یا اپنے رزق کا بندوبست کریں۔ وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلایا کریں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ وہی روزی دینے والے ہیں، رزق دینے والے ہیں، اور قوت والے ہیں، نہایت ہی قوت والے۔ ذو القوة، قوت والے، المتین، مضبوط، ذو القوة المتین یعنی بڑی مضبوط قوت والے یا بڑی قوت والے اور نہایت ہی قوت والے ہیں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا، اپنے اوپر کفر کیا، ان کی باری بھی مقرر ہے، یعنی اللہ کے علم میں ان کی سزا کی باری مقرر ہے۔ مثل ذنوب اصحابہم، جیسا کہ ان کے ہم مشربوں کی باری مقرر تھی اور اللہ نے ان کے وقت پر سزا دی۔ فلا یستعجلون، تو یہ جلدی مت مچایا کرے، جلدی مت کریں، یہ درخواست کرتے تھے کہ
یہ اللہ جلدی عذاب لے. اللہ فرماتے ہیں جلدی مت کریں کیونکہ عذاب کا ایک وعدہ ہے جو اللہ کے علم میں مقرر ہے, اور جب ان کی یہ باری آئے گی تو اللہ ان کو عذاب دیں گے, چاہے دنیا میں دیں, چاہے آخرت میں دیں, چاہے دونوں میں دیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ, تو کافروں کے لیے اس دن کے آنے سے بڑی تباہی اور بربادی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. اب آئیں ان آیات کی طرف. یہاں پہلی آیت میں یہاں اللہ کیا فرماتے ہیں, آج کے درس کی پہلی آیت, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے. اللہ نے بیکار تو پیدا نہیں کیا. تو وہاں یہ اللہ نے بتایا کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا, اور یہاں اللہ نے یہ بتا دیا کہ کیوں پیدا کیا ہے. وہ ایک مقصد ہے, وہ مقصد ہے کہ تم میری عبادت اور بندگی کیا کرو, اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. اب یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ کی عبادت تو ساری مخلوق کرتی ہے. فرشتے جو ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ, کہ وہ ہمیشہ عبادت میں ہیں, عبادت سے وہ کوئی منہ نہیں موڑتے, تکبر نہیں کرتے, اور وہ اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں, اور اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے وہ تھکتے بھی نہیں. یعنی ہر حال میں وہ اللہ کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں. اسی طرح پوری کائنات کی جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی عبادت میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو, لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ, ہر ایک کو اپنی نماز کا اور اپنی تسبیح کا علم ہے, اس کو معلوم ہے کہ میری نماز کیا ہے اور میری تسبیح کیا ہے. تو ساری کی ساری کائنات, ساری مخلوق اللہ کی تسبیح اور عبادت میں. اور پھر یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو باقی کائنات بھی تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. تو یہاں جنات اور انسانوں کو خصوصیت کے ساتھ کیوں بیان فرمایا؟ بات سمجھیں کہ دیکھیں اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے, فرشتے ہر حال میں عبادت ہی کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. وہ ان کی تخلیق ایسے ہی ہوئی ہے کہ ان کے اندر اطاعت کا اور فرمانبرداری کا مادہ ہے, ان کے اندر معصیت کا, نافرمانی کا, گناہ کا مادہ اللہ نے رکھا ہی نہیں. جب ایک چیز کا مادہ ان کے وجود میں نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے, کرنا چاہیں پھر بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کے اختیار میں نہیں ہے, آزمائش کوئی نہیں ہے, نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. اور باقی جو کائنات ہے وہ اسی طرح ہے کہ اللہ نے ان کو اسی طرح پیدا کیا کہ وہ ہر حال میں اس کی تسبیح میں لگے رہیں گے. ان کی تخلیق بھی اللہ نے ایسے پیدا کر دی. اب دیکھ لیں جیسے اللہ نے کائنات, نباتات کو آپ دیکھ لیں, اس میں پودے ہیں اور درخت ہیں, یہ کیا ہیں؟ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب درخت جو ہے گویا کہ یہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کر رہے ہیں, نماز اس طرح سے پڑھ رہے ہیں کہ ان کی عبادت میں اللہ نے قیام رکھا ہے, یہ ہمیشہ کھڑے ہیں. درخت ہمیشہ اوپر جاتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, تو اللہ نے ان کی عبادت میں قیام رکھا ہے. اسی طرح آپ حیوانات کو دیکھ لیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں, ان کو دیکھ لیں, اللہ نے ان کی تخلیق ایسی بنائی ہے کہ وہ ہر حال میں ایسے ہیں جیسے رکوع میں ہوتے ہیں. تو یہ ان کی شکل و صورت ہی ایسی بنا دی کہ وہ ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. حشرات الارض کو آپ دیکھ لیں, کیڑے مکوڑے ہیں, سانپ بچھو ہیں جو زمین پر چلتے ہیں, یہ سجدے کی حالت میں ہیں, ان کا ہر وقت سب نیچے ہے اور اسی پہ جو ہے وہ پیٹ کے بل چلتے ہیں. تو اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ یہ بس وہ ان کی عبادت ہی یہ رکھی کہ سجدے میں. اسی طرح پہاڑ اور ٹیلے ہیں, پہاڑوں کو آپ دیکھیں یہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے تشہد میں جو ہے انسان بیٹھتا ہے, تو ان کی عبادت ہی یہ ہے. تو اللہ پاک نے جو پرندے ہیں ان کو پیدا کیا اور ان کی بھی چہچہاہٹ ہے, وہ چہچہاتے ہیں. تو اللہ نے یہ چیز
بس उनकी यही तस्बीह है कि हर हाल में वो अपनी उस ज़बान में अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। शेर दहाड़ता है तो वो अपनी उस ज़बान में अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीह समझ नहीं सकते। हम तो अपने मुसलमान भाइयों की या अपने जैसे इंसान हैं, इस दुनिया में कितनी ज़बानें और कितनी लुगात हैं। एक उर्दू बोलने वाला वो दूसरी ज़बान को समझने पे कादिर नहीं होता, एक अंग्रेज़ी बोलता है और एक शख्स जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती वो उसको समझने पे कादिर नहीं होता। ऐसे तरह जो अंग्रेज़ी बोलता है उसको उर्दू नहीं आती तो वो उर्दू समझने पे कादिर नहीं। और इसी तरह एक शख्स अरबी बोलता है और उसको दूसरी ज़ुबान मालूम नहीं, तो हम अपनी ज़बान में जो भी बात करें उनको पता नहीं चलता ये क्या कह रहे हैं। हम तो एक दूसरे की ज़बान और बातें नहीं समझ सकते, बाकी कायनात की ज़बान हम कैसे समझेंगे। हाँ, अल्लाह अपने फजल से जिसको ये मोजज़े के तौर पर सिखा दें, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिखा दिया, वो उनकी बोलियां समझते थे, परिंदों की बोलियां समझते थे। इसी तरह जो है चींटियों की बोलियां वो समझते थे, अल्लाह ने उन्हें सिखाई। ये उनके साथ ख़ास था, उनका मोजज़ा था। अल्लाह जिसको सिखा दें वो समझ जाता है, और जिसको पता ना हो वो क्या समझेगा, वो सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, फिर इंसान को मालूम होता है। तो बाकी जो कायनात है उनकी भी अपनी ज़बानें हैं और वो अपनी ज़बान में अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तो वो चाहे फरिश्ते हैं तो फरिश्तियों के अंदर इताअत का मादा है और उनकी कोई आजमाइश नहीं है, उनको अल्लाह ने इब्तिला में मुब्तला नहीं किया। इसी तरह जो दूसरी कायनात है उनका इख्तियार नहीं, अल्लाह ने उनको ऐसा ही बना दिया कि वो हर हाल में अल्लाह की तस्बीह करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। बाकी जो इंसान है अल्लाह ने इसको जो मकाम दिया है, जो इसके अंदर सलाहियत अल्लाह ने रखी है, जो इस्तेदाद रखी है, जो अल्लाह ने इसके अंदर मादे रखे हैं, वो क्या है? वो खैर का मादा भी है, शर का मादा भी है। इख्तियार इंसान का अपना है, अल्लाह ने इसके अंदर खैर का मादा रखा। अब मैं आपके सामने बैठा हूं, यहां बात कर रहा हूं, तो ये मैं अल्लाह का फजल और तौफीक, ये तो पहले अल्लाह का शुक्र है। लेकिन होता है इंसान के इख्तियार में है, अगर मैं चाहूं तो मैं इस वक्त बंद करके चला जाऊं, मुझे कोई नहीं पूछेगा, ये इंसान के इख्तियार में है। इसी तरह आप अजान होती है, आप मस्जिद की तरफ चलते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, अपने इख्तियार से जाते हैं, कुरान पाक की तरफ जाते हैं, दीनी दुरूस की तरफ जाते हैं, दीनी मवाइज़ की तरफ जाते हैं, दीनी मजालिस की तरफ जाते हैं, इल्म सीखने के लिए जाते हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। आपको इख्तियार होता है, चाहे तो आप न जाएं, आप बैठ के अल्लाह का जिक्र करेंगे तो आपको आपकी मर्जी है, आपको इख्तियार है। आप चाहें तो जिक्र व अज़कार में बैठे रहें, फजर पढ़ें, उसके बाद तिलावत करें, फिर इशराक पढ़ें, आपको इख्तियार है। और अगर आप ना पढ़ें, ये भी आपका इख्तियार है। तो अल्लाह ने इंसान के अंदर ये खैर का मादा रखा है, इख्तियार दिया है। इसी तरह शर का मादा भी अल्लाह ने इंसान के अंदर रखा है। देखें अल्लाह पाक महफूज फरमाए, इस वक़्त उम्मत किन किन बुराइयों में मुब्तला है, कोई किस तरफ जा रहा है। मिसाल के तौर पर एक मोबाइल आपके हाथ में है, आप कमरे में हैं, या किसी बच्चे के हाथ में है, वो अपने कमरे में है, नेट मौजूद है, सहूलत मौजूद है। अब उसको इख्तियार है कि वो उसको इस्तेमाल कैसे करता है। अगर उसके अंदर वो कोई गलत चीज़ें खोलेगा, उसको देखना शुरू कर देगा, तो अपने इख्तियार से कर रहा है, मजबूर तो नहीं। और अगर उसमें कुरान पाक सुनेगा, किसी आलिम का वाज सुनेगा और फिर कोई तिलावत सुनेगा, तो क्या है, उसका अपना इख्तियार है, अपने इख्तियार से वो सुनेगा। तो इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, खैर और शर ये दोनों चीज़ें इसमें रखी और अल्लाह ने इसको इख्तियार दिया। अब अपने इख्तियार से इंसान उसको करता है, उसके सामने अल्लाह की ज़ात होती है, अपनी आखरत होती है, मौत होती है, कब्र होती है। उसको पता है मैंने मरना है, एक मुसलमान है, उसको पता है जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये सारा का सारा खुल के कल सामने आएगा। तो फिर इसलिए खौफ और खशियत अल्लाह की उसके अंदर आती है, और जो कुछ वो नेकी करता है क्यों करता है? कि अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए मुझे भेजा है मैं उस मकसद में कामयाब हो जाऊँ और अल्लाह की रज़ा मुझे मिले, ताकि मैं कब्र के अज़ाब से बच जाऊँ, क़यामत के अज़ाब से बच जाऊँ, जहन्नुम के अज़ाब से बच जाऊँ, अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दें। तो इंसान इसलिए जो है वो नेकियां करता है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, मेरी आखिरत अच्छी बन जाए। और अगर बुराई करता है, गुनाह करता है, तो वो गाफिल है, गफलत में पड़ा हुआ है और आखिरत से गाफिल है, फिक्र आखिरत नहीं है।
اب ایک انسان جس کے سامنے ہر وقت اس کو موت کا پتہ ہو کہ کچھ پتہ نہیں اگلے لمحے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وہ گناہ کرے گا۔ یہ لمبی امیدیں جو ہے انسان کو، اور اسی طرح غفلت اور دنیا کی محبت اور پھر حرام کا کھانا اور حرام کا کمانا، اسی طرح برائیاں اور بے حیائیاں، یہ انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ غفلت میں ڈال دیتی ہے، انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوتا ہے انسان کا یہ سب کچھ اس کے اپنے اختیار سے انسان کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس انسان کے اندر خیر اور شر دونوں مادے رکھے ہیں۔ اب اللہ دیکھتے ہیں یہ کس موقع پر اپنے اس خیر کے مادے کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ ایک چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اور اس ایک چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، آپ اپنی کمپنی میں ہیں، آپ اپنے دفتر میں ہیں، آپ اپنے کام پہ ہیں، کہیں بھی ہیں، اور اس وقت یہ کام کر رہے ہیں، جائز کام ہے، حلال کی روزی آپ کما رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا، اب یہاں اللہ کا حکم کیا ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ دو اور مسجد میں چلو۔ کیوں؟ اللہ اکبر، پہلی جو صدا مؤذن لگاتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں، یعنی ہر چیز سے اللہ بڑے، جو کچھ تم کر رہے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ دینے والی ذات وہ اللہ ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تمہارا اپنے یہ نہیں ہے کہ اپنے اختیار سے جو چاہو گے کما لو گے، اپنی مرضی سے جو چاہو گے، جتنے مالدار بننا چاہو گے بن جاؤ گے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ تمہیں رزق دیں گے۔ ہاں اب نماز کا وقت ہے، نماز کی طرف چلو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہاں انسان کیا کرتا ہے؟ یا تو اپنے اس اختیار کو، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے خیر کے اس اختیار کو وہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اور کام بند کر کر مسجد کی طرف چلا جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے کہ اب یہ کام دنیا کا نہیں ہے، اب یہ کام، باقی سارے کام اب بند ہیں، صرف ایک کام ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد میں جانا ہے، نماز ادا کرنی ہے، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب وہاں انسان نے اپنے اس مادے کو، چاہے دل کرتا ہے کہ میں بیٹھا رہوں، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے یہ میں پورا کر لوں، تھوڑا سا جو ہے وہ بس یہ ابھی 2 منٹ میں پورا ہو جائے گا، پھر نماز پڑھ لوں گا، چلو جماعت قضا ہو گئی تو بعد میں پڑھ لوں گا، نہ ہوئی تو وقت کے اندر پڑھ لوں گا، اس کو ٹال سکتا ہے، اس کا اختیار ہے، لیکن وہ ٹالتا نہیں، کام کو چھوڑتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد واپس آ کے اپنا کام کرتا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کرو، جس سے روکا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو کہ انسان اپنے اس شر کے مادے کو دبا کر خیر کا جو مادہ ہے اس کو استعمال کرے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرے، تو پھر اللہ اس کو اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ یعنی انسان عبادت کرتا ہے، عبادت میں پھر وہ قوت پیدا کرتا ہے، یہی عبادت جو ہے اس کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے، اور پھر اللہ اسے بہت اونچا اور بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ایسے اللہ کے ایسے اولیاء کہ اللہ اپنی اس عبادت میں جب وہ قوت پیدا کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں فرشتوں سے بھی اونچا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مقام کیوں ملتا ہے انسان کو کہ وہ برائی کے مادے کو جو اس کے اندر ہے اس کو دباتا ہے، خیر کے مادے پر عمل کرتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں انسان کے اندر ہے، خیر اور شر، کہ برائی کے مادے کو دبا کر اس کے خلاف مقابلہ کرنا ہے، خواہشات نفس کے خلاف مقابلہ کرنا ہے، شیطان کے خلاف مقابلہ کرنا ہے۔ اس میں بیوی بچے آتے ہیں، کہیں دین کے کام میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں، ان کی پرواہ اس طرح سے نہیں کرنی کہ جس میں جو ہے وہ دین کا نقصان ہو رہا ہو اور نمازوں کا نقصان ہو رہا ہو اور اس میں اللہ کی نافرمانی آتی ہو۔ ان چیزوں کو پیچھے رکھنا ہے اور پھر اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت کی طرف آنا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہ ابتلا ہے، یہ آزمائش ہے کہ انسان کرتا کیا ہے۔ انسان کے اندر اختیار بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ فرشتوں کے اندر کوئی آزمائش نہیں، باقی جو کائنات ہے اس کا اپنا اختیار ہی نہیں کہ وہ کچھ نافرمانی کرنا چاہیں۔
اللہ نے انسان کے اندر یہ دو مادے رکھے اور پھر اس میں ابتلا، امتحان، آزمائش بھی ہے اور انسان کا اختیار بھی ہے کہ انسان کرتا کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کمال تو یہ ہے کہ جس کے اندر برائی کا مادہ ہو اور وہ اس مادے کو دبا دے اور نافرمانی سے باز آ جائے اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کرے، یہ کمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے میں نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب یہاں دیکھیں انسان کامیاب کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے مقصد کو پورا کر لیتا ہے، اور اگر انسان نے اپنے مقصد کو پورا نہیں کیا، اب انسان اپنے ملک سے اور وطن سے باہر نکلتا ہے، کس لیے نکلتا ہے؟ کہ حلال کا رزق مل جائے، حلال کمانے کے لیے، اور اگر وہ باہر آئے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، گھر بار کو بھی چھوڑ دیتا ہے، باہر وہ وقت بھی لگاتا ہے اور پھر اتنے سال لگائے اور وہ کچھ کما بھی نہ سکے، جمع بھی نہ کر سکتا ہو، اس کے پاس کوئی جمع پونجی بھی نہ ہو، تو کیا ہوگا کہ وہ کہے گا اوہو میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوا، جیسے آیا تھا ویسے ہی جا رہا ہوں، اس کو افسوس ہوگا۔ تو اس لیے آخرت میں جب ہم پہنچیں گے اس وقت ہمیں قدر آئے گی کہ دنیا کی جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی تھی، کاش کہ ہم اس زندگی کو اس مقصد میں استعمال کرتے اور وہ مقصد حاصل کرتے تھے جو مقصد اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیاب وہ ہوگا جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، اس تھوڑی سی زندگی میں ہر طرح حالات اور احوال ہیں، آزمائشیں ہیں، اور اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے ہم نے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے باز آنا ہے جس سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے روک دیا ہے۔ تو جب ہم اس سے باز آئیں گے اور پھر نیکی پر چلیں گے اور اللہ کی اطاعت میں آئیں گے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے اور اللہ پاک ہمارے رخ کو اپنی طرف پھیر دے، جنت کی طرف پھیر دے اور اپنی طرف پھیر دے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، یعنی میں یہ نہیں کہتا، اس کے یعنی یہ معنی بھی ہے کہ اپنے لیے جو تمہارا رزق ہے میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے رزق کا بندوبست خود کرو، کہ خود ہی زمین سے جو ہے وہ اگاؤ اور درخت نکال لو اور اس کے پھل خود لگاؤ، اس میں رس خود پیدا کرو، یہ میں نہیں چاہتا۔ تم نے تو تھوڑی سی محنت کرنی ہے، زمین کو پھاڑ دیا، ایک بیج ڈال دیا، باقی سارا کام اللہ کرتے ہیں، کومپل بناتے ہیں، اس کو درخت بناتے ہیں، جڑوں پہ کھڑا کرتے ہیں، ٹہنیاں نکلتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پکتے ہیں، اس میں رس پیدا ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا نظام اللہ پاک کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنا رزق کا تم یہ بندوبست کرو یا اپنی مخلوق کے لیے اس کو روزی پہنچانے کا بندوبست تمہارے ذمے نہیں ہے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا وما اريد ان يطعمون، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کھلاؤ۔ اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہیں، وهو يطعم ولا يطعم، اسے کوئی نہیں کھلا سکتا، خود اللہ ساری کائنات کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمارے مزاج کے مطابق ہمیں سمجھایا ہے، کیونکہ اہل عرب کا یہ مزاج تھا کہ وہ غلام خریدتے تھے، اور غلام کیوں خریدتے تھے؟ اپنے فائدے کے لیے، کہ وہ جو ہے ان کے کام آئے گا، اس سے وہ فائدہ لیں گے۔ جیسے آپ کوئی گھر میں خادم رکھتے ہیں، کوئی ملازم رکھتے ہیں، کس لیے رکھتے ہیں؟ اس کو پیسے دیتے ہیں تاکہ اس سے کام لیں اور اپنا فائدہ حاصل کریں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس میں میرا کوئی مقصد نہیں، نہ تو یہ ہے کہ تم رزق کا بندوبست اپنے لیے کرو یا میری مخلوق کو رزق دو، اور جس طرح تمہارے غلام اور نوکر جو ہے وہ تمہیں کھلاتے ہیں، کماتے ہیں تمہارے لیے اور کھلاتے ہیں، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھلاؤ، یعنی میرا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ میں تم سے نہیں چاہتا، صرف یہ ہے کہ جو عبادت کا حکم دیا ہے اس سے میرا اپنا کوئی فائدہ نہیں، جس طرح تم اپنے غلاموں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والے تو خود اللہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار متنفس زمین میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے روزی اور رزق کا ذمہ اللہ نے خود نہ لیا ہو، یہ تو اللہ نے خود اپنے لیے اپنے اوپر روزی کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ کھلاتے ہیں۔ اللہ ہمیں کتنا کھلاتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک اور رات سے صبح تک کتنی چیزیں ہم کھا جاتے ہیں، اور پھر روزانہ کھا رہے ہیں، اور کتنے قسم کے مشروبات ہیں، کتنے قسم کے کھانے ہیں، کتنی قسم کے جو ہے اس میں اللہ نے ہمیں لذتیں عطا کی ہیں، اور پھر کس طرح کے پھل اور فروٹ اور ہر چیز جو اللہ کھلا رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں۔
اتنا کوئی کسی کو کھلا سکتا تھا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ وہی رزاق ہے، رزق دینے والے، ذو القوت المتین، بڑی مضبوط قوت والے ہیں بڑی قوت والے ہیں، اللہ کی قوت بہت زیادہ ہے۔ آگے فرمایا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ۔ اس قرآن کو سن کر اب بھی کافر ایمان نہ لائیں، یا پہلے مخاطب قریش مکہ ہے، وہ اب بھی اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر ان ظالموں کی عذاب کی باری اللہ کے علم میں مقرر ہے۔ یہاں ہے فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا، ذنوب کہتے ہیں بڑے ڈول کو۔ آپ دیکھیں کہ جو دیہات ہوتے ہیں ان میں کنویں ہوتے ہیں، اور پھر ان کنووں میں اب بھی ہوں گے کئی دیہاتوں میں، ان میں ایک بڑا ڈول رکھا ہوتا ہے، اور پھر وہاں گاؤں والوں کی اس کنویں سے پانی لینے کی باری مقرر ہوتی ہے، تو اس کو ذنوب بڑے ڈول کو کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو ہے اس کا معنی باری لیا گیا ہے، یعنی ظالموں کی باری اللہ کے علم میں مقرر ہے، یعنی کس کو، اس ظالم کو کس وقت میں نے کیا عذاب دینا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ دنیا میں دینا ہے اللہ جانتے ہیں، آخرت میں دینا ہے اللہ جانتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں دینا ہے اللہ جانتے ہیں۔ ہاں جب ان کی باری آ جائے گی تو پھر یہ اس سے آگے نہیں جائیں گے، پھر اللہ انہیں پکڑ لیں گے۔ پہلی قوموں کے حالات دیکھ لو، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط اور اصحاب الایکہ، یہ سارے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، جیسے کہ ان کی ہم مشربوں کی باری مقرر تھی۔ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، یہ عذاب کی جلدی نہ کریں، باری وقت آئے گا جو اللہ کے علم میں ہے، ان کی عذاب کی باری آئے گی تو اللہ انہیں عذاب دیں گے، تو یہ جلدی کیوں مچا رہے ہیں؟ ہاں اس کی سختی کب معلوم ہوگی؟ جب قیامت کا دن ہوگا۔ دنیا میں اگر عذاب نہیں آیا، آخرت میں آیا، اور آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے، آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن سخت ہوگا، یعنی ان کے عذاب کی سختی اس قیامت کے دن سے شروع ہوگی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو ان کافروں کے لیے اس دن کے آنے سے بڑی خرابی اور بربادی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی جس قیامت کے دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو ان کے لیے بڑی خرابی ہونے والی ہے۔ اب اس سورت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بالکل وہ وعدہ سچا ہے، اور روز جزا کا وقوع یقینی ہے، وہ آئے گا۔ اور اس سورت کا اختتام بھی اسی وعدے اور قیامت کے اسی دن پر ہوا کہ کافروں کے لیے اس دن کے آنے سے بڑی خرابی ہوگی جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے قیامت آئے گی، قیامت بحق ہے، انسان نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جو کچھ انسان نے کیا ہے یہ سارا کا سارا کھل کے سامنے آئے گا۔ اس لیے یہاں یہ بات سمجھیں کہ کوئی بھی انسان دیکھیں گناہوں سے پاک اور صاف نہیں ہے، ہر انسان گنہگار ہے۔ اللہ پاک نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، موت سے پہلے پہلے، یعنی آخرت کے حالات آنے سے پہلے پہلے انسان توبہ کر لے تو اللہ پاک سچے دل سے توبہ کرے کہ دل میں ندامت ہو، آئندہ اس گناہ کا نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اور پھر جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہو اور اس کو اس وقت وہ گناہ کو چھوڑ دے، تو اللہ پاک بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ اب موت کب آئے گی؟ ہر انسان کو، کیا کسی انسان کو اس کی موت کا پتہ ہے؟ یہ ایک لمبی امیدیں ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ انسان فوراً توبہ کر لے؟ موت کا کچھ پتہ نہیں، اگر ابھی آ جائے، آخرت کے حالات سامنے ہوں اور پھر بغیر توبہ کے ہم چلے جائیں تو کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ اس لیے توبہ کی ہر وقت ہر حال میں ضرورت ہے۔ جب بھی کوئی گناہ ہو گیا غفلت میں، جہالت کی وجہ سے اور کسی بھی چیز کے غلبے کی وجہ سے کوئی گناہ انسان سے نافرمانی ہو جاتی ہے، کوئی گناہوں سے انسان پاک نہیں ہے، ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہے توبہ کے ذریعے سے اپنا معاملہ صاف کر لے، فوراً توبہ کر لے، اس کے بعد انسان نیکی کرے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور جب انسان نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور انسان پکی جب توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اے ایمان لانے والے، پکی سچی یعنی کفر سے ایمان میں آئے، پکی سچی توبہ کی،
تو اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ بڑے غفور ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ اس کی ہر حال میں جو ہے وہ توبہ کریں اور ہر وقت توبہ کے ساتھ رہیں۔ کوئی گناہ ہو گیا، کوئی نافرمانی ہوگی، فوراً توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ پاک جو ہے ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دیں، آخرت کی طرف پھیر دیں، اور اللہ پاک دونوں جہانوں کی عزتیں خیریں ساتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں، خاتمہ ایمان پہ فرمائیں، موت کے وقت کلمہ طیبہ اللہ ہماری زبانوں پہ جاری فرمائیں اور آخرت کی ساری منازل آسان فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔